السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 8 جمادی اول۔ نمبر 1، مدینہ کے قبائل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ۔ مدینہ طیبہ میں مختلف نسل و مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ کفار مشرکین کے ساتھ یہود بھی ایک لمبے زمانے سے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار رہنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ فرمایا تاکہ نسل و مذہب کے اختلاف کے باوجود قومی یکجہتی اور اتحاد اور اتفاق قائم رہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ یہ معاہدہ حقیقی انسانی کی سچی تصویر تھی۔ تمام لوگوں کو پورے طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی۔ شہر میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم رہنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک کامل و مکمل قانون تھا، بلکہ اس کو دنیا کا قدیم ترین باقاعدہ تحریر و دستور کہا جا سکتا ہے جو مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس کو معاہدے پر مدینہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے قبائل سے دستخط بھی لیے گئے تھے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خوشحالی عام ہونے کی خبر دینا۔ حضرت عائد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری عمر زیادہ ہو گئی تو دیکھے گا کہ آدمی مٹھی بھر سونا اور چاندی خیرات کے لیے لائے گا اور محتاج کو تلاش کرے گا، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی عمر 120 سال ہوئی اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہوئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مخلص نہیں ملتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ خلاصہ: غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بچوں کو یہ دعا پڑھ کر دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے واسطے ہر شیطان اور ہر تکلیف دینے والے جانور اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پسند کے مطابق ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ملاقات کرے جس سے وہ خوش تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ فائدہ: حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دینی بھائی کے یہاں جاتے وقت اس کی پسند کے مطابق کوئی چیز پیش کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواریوں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، سورہ البقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ البقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین و عصیب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 10،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है और उसको तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।